خمس کے عنوان سے ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نیشا پور جو کہ ایک زمانے میں تہذیب و تمدن کا، علم کا بہت بڑا مرکز تھا، یعنی شاید خراسان جو اس وقت پورے ایران کا یہ علاقہ اس کو خراسان کہا جاتا ہے، بہت بڑا ہے، اس میں دارالخلافہ کے طور پر بھی رہا ہے، ایک بہت بڑا علمی مرکز رہا ہے۔ حتیٰ جب امام رضا علیہ السلام مشہد کی طرف تشریف لائے ہیں تو آپ کا گزر نیشا پور سے ہوا، تو وہاں پر اس وقت کہتے ہیں کہ لوگ 4000 کے قریب جو بیان ہوا ہے کہ لوگ موجود تھے جو ہاتھوں میں کاغذ اور قلم لے کر منتظر تھے کہ فرزند رسول خدا کوئی کلمہ ارشاد فرمائے اور ہم اس کو لکھ لیں، یعنی اس وقت اتنے لوگ تھے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی دوسری صدی ہجری میں وہاں نیشا پور میں مومنین تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اس وقت سے وہ اپنے مالیات یعنی خمس اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ لہذا وہ مومنین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص محمد بن علی نیشا پوری جو ابو جعفر خراسانی کے نام سے معروف ہے، اس کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں اور مدینہ میں یہ مال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیں۔ البتہ آپ کے علم میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد کچھ لوگوں نے جھوٹے امامت کا بھی دعویٰ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایک فتحی مذہب ہے، عبداللہ بن جعفر، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ان کے پیروکار ہو گئے، اسماعیلیہ وہاں سے ہی نکلے ہیں، ٹھیک۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے اس میں سخت یعنی مشکلات تھی، کیونکہ مختلف وہی امامت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی مختلف انہوں نے اماموں کا دعویٰ کیا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ خمس آپ لے جائیں۔ دوسرا ان میں تھوڑا بہت ممکن ہے شک بھی تھا، تو انہوں نے یہ کہا اسے کہ ہاں، انہوں نے 30,000 دینار، 50,000 درہم اور کچھ لباس اور کپڑے اور ایک 70 صفحات پر مشتمل ایک انہوں نے رجسٹر کہیں، کتابچہ کہیں، وہ بھی انہوں نے دیا جس کے ہر صفحے پر کچھ سوالات لکھے ہوئے تھے۔ اس کو انہوں نے مہر لگائی، اور پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ڈاکخانے سے جو چیزیں موصول ہوتی تھیں وہ موم لگاتے تھے لاک، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر مہر لگاتے۔ تو اس زمانے کا بھی ایک رواج تھا، انہوں نے مہر لگائی اور انہوں نے اس کو دیا کہ آپ یہ لے جائیں۔ جب وہ جا رہا تھا تو ایک خاتون بھی وہاں پر اس کے پاس آئی، اس کا نام جو ہے وہ بی بی شتیتا لکھا ہوا ہے، صالحہ مومنہ بہت نیک خاتون تھی، اور اس کا مزار ابھی بھی نیشا پور میں موجود ہے، جو زائرین جاتے ہیں وہ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ان کے پاس آئی اور اس نے کیا کیا، 1 درہم اور شاید جو درہم سے کمتر سکہ تھا، جیسے ہمارے روپے اور پھر پیسے ہوتے تھے، تو آپ یوں سمجھے 1 درہم اور 2 پیسے اس کے پاس تھے، اور ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا اس نے لا کے اسے دیا کہ آپ جا رہے ہیں، یہ بھی میری طرف سے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیں۔ اس نے کہا یہ کیا اتنا مال دوسرے لوگوں نے دیا، یہ 1 درہم میں مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں یہ لے جاؤں اور کہوں کہ یہ آپ کا خمس ہے۔ تو اس مومنہ خاتون نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ مال امام ہے، حق کے امام ہے، اسے امام کی خدمت میں پہنچا دیں، اور میرے ذمے یہی بنتا ہے، اور خدا جب حق سے شرم محسوس نہیں کرتا تو میں جو میرے ذمے بنتا ہے امام کا حق ہے وہ میں دے رہی ہوں، یہ توجہ طلب۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میں مر جاؤں اور میرے مال میں میرے ذمے امام کا کوئی حق موجود ہو۔ تو خیر اس نے رکھ لیا۔ اب انہوں نے اس سے یہ کہا کہ جب تم یہ لے جائے درہم دینار یہ سب مال، تو پہلے امام کو یہ خط دینا جو مہر زدہ، انہیں کہنا کہ آپ ہمارے اس میں جواب دے دیں۔ اگلے دن
اگر امام جواب دے اور یہ مہر ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یعنی امام نے اس کو نہ پڑھا ہو، پڑھے بغیر وہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دے، تو سمجھ لینا یہی حق کا امام ہے، پھر یہ خمس اور یہ سب چیزیں ان کے حوالے کر۔ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ خیر وہ شخص گیا اور اسی طرح سے اس نے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ پہلے اس نے عبداللہ افتاح کو دیا، وہ ظاہر ہے اس کو تو یہ معلوم نہیں تھا، وہ مایوس ہو گئے کہ یہ تو امام نہیں ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف رہنمائی ہوئی اور امام نے دوسرے دن ان کے جوابات جو انہوں نے سوالات لکھے تھے ان کو لا دیے، کہا دیکھو تمہاری مہر ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا مہر بالکل کیا ہے، ثابت ہے، یعنی امام نے پڑھے بغیر ان کے سوالوں کے جوابات دیے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہی حق کے امام ہیں۔ لہذا انہوں نے وہ مال جو ہے نا وہ حوالے کرنا چاہا۔ اس سے پہلے امام نے وہ تمام نشانیاں بھی ان کو بتائی۔ امام نے فرمایا کہ باقی مال رہنے دو، وہ جو 1 درہم اور 1 کپڑا ہے نا جو بی بی شتیتہ نے دیا ہے وہ مجھے دو۔ اور اس مال میں کہتے ہیں وہ جتنے دینار درہم جو بھی تھا وہ امام نے واپس کر دیا، کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ جو 1 درہم اور کپڑا ہے یہ ہمیں قبول ہے۔ امام نے اسے قبول کر لیا اور باقی واپس کر دیا۔ اس کے بعد جو امام نے لطف کیا، امام نے فرمایا کہ میرے سلام اس خاتون کو پہنچا دینا، اور تمہارے پہنچنے کے بعد اس کو بتانا کہ وہ 19 دن زندہ رہے گی۔ اور لطف جو کیا، امام نے ایک تھیلی دی، امام نے کہا کہ اس میں 40 درہم ہے، یہ اس بی بی شتیتہ کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ اس میں 16 درہم تم اپنے اوپر خرچ کرو، یہ جو 19 دن تمہارے باقی ہے، باقی 24 درہم اپنی تجہیز و تکفین کے لیے اس کے لیے رکھنا۔ اور پھر امام نے ایک کپڑا دیا اسے، امام نے کہا اس کو بتانا کہ یہ میرے اپنے کفن میں سے ایک کفن کا ٹکڑا ہے، اور یہ ہمارے اپنے کھیت کا ہے، مزرعہ کا ہے، جو ہمارا اپنا کھیت ہے اس میں جو کپاس ہے اس سے یہ ہے، اور یہ میری بہن نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، اور یہ لے جا کر اسے کہنا یہ اس سے اپنا کفن بنانا۔ تو وہ اور جو امام نے فرمایا، انہوں نے کہا امام نے فرمایا کہ میں تیرے جنازے میں بھی شریک ہوں گا۔ یہ مومنہ صالح جو حق کے امام ادا کیا اس نے، اور اس کے بدلے میں امام نے اس کے ساتھ کیا عنایات کی۔ اور پھر ایسے ہوا جس طرح امام نے بتایا تھا، 19 دن کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اب کہتے ہیں لوگ جنازہ لے کے تو جہاں جنازہ گاہ تھی جہاں پڑھنا تھا وہاں لے گئے، اب لوگ جو ہے وہ منتظر ہیں۔ تو اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے، اللہم صل۔ اب ظاہر اجازت امامت سے آئے ہوئے تھے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، اور ہے کہ آج کل بھی ایسے، اس کے بعد بھی غیر معصوم بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو کہتے ہیں طی الارض۔ طی الارض کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہاں کھڑا ہے، ارادہ کرے تو وہ اس امریکہ پہنچ جائے۔ ایسے لوگ عام کئی واقعات جو ہے وہ کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اور کئی لوگوں نے بھی ایسے افراد کو دیکھا ہے جو طی الارض ہے۔ یہ تو عام انسان کی بات ہے نا کہ مثلا مدینے میں سے وہ یہاں پہنچ جائے۔ تو امام معصوم علیہ السلام نے آ کر اس خاتون کا جنازہ پڑھایا۔ آپ یہ دیکھیں، ایک مومنہ کا جنازہ امام معصوم پڑھائیں تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب ظاہر مومنہ تھی، لیکن اس نے حق کے امام جو اس کے مال میں امام کا حق تھا وہ اس خاتون نے ادا کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہم صلی اللہ۔ تو بس میرے دوستو، ممکن ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو اس کو خمس دینا مشکل ہے، وہ کہے گا وہ اتنا نکل جائے گا، لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہے، امام تو اس کو نہیں دیکھتے کہ اس نے 1 روپیہ دیا ہے خمس کا یا 1 کروڑ دیا، امام نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس نے میرا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کے اندر کیا جذبہ ہے۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ خمس ادا کریں، امام کی خوشنودی کو حاصل کریں، امام کی دعائیں لیں گے۔ جب آپ خمس دیتے ہیں امام آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں،
تو کیوں اپنے آپ کو امام کی دعاؤں سے ہم محروم رکھیں؟ خمس ادا کرو، خمس، اور انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی خاتون سے ہم سیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں اور ہمارے مال میں ہمارے ذمے سادات غریب کا اور امام علیہ السلام کا حق ہماری گردن پر ہو اور ہم ان کے دینے والے ہوں۔ پچھلوں نے کوئی نہیں دینا اور نہ انہوں نے حساب کتاب کرنا ہے۔